لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. میرے دوستوں، دینی بھائیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے. دوسرے عشرے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور آج جمعہ ہے. رمضان کی 15 تاریخ گزر چکی ہے. بڑی سہولت کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ، موسم خوشگوار ہونے کی وجہ سے رمضان کا مہینہ گزرتا چلا جا رہا ہے. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بچے ہوئے اوقات ہیں ان کا صحیح استعمال کیسے کریں گے، ورنہ تو یہ معمول ہے سال کی جو گردش ہے رمضان 12ویں مہینے پہ آئے گا اور پھر چلا جائے گا. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں بعد میں نہیں ہوں گے. حدیث پاک میں آتا ہے، آپ حضرات نے سنی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینہ پہلے، رمضان سے 2 ماہ پہلے دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا، اور صحابہ کرام کی شان بھی یہی تھی کہ وہ رمضان کا شاندار استقبال کرتے تھے، اور پھر آ جانے کے بعد بھرپور طریقے سے استعمال بھی فرماتے تھے. ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں، چاند بھی دیکھتے ہیں، کچھ تیاری بھی کرتے ہیں، لیکن ایک بہت معزز مہمان کی طریقے سے، ایک بہت قابل قدر مہمان کی طریقے سے اس کا استقبال، یہ ماحول ہمارے یہاں نہیں ہے. اس لیے کوشش ہو کہ صحابہ کرام کے جو احوال ہیں، حکایت صحابہ ہیں، یا فضائل رمضان جو حضرت شیخ زندگی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح فرمائی ہے، بہت خوبصورت اور بہت جامع ہے. تقریباً رمضان کے تعلق سے ساری حدیثیں اور صحابہ کرام کے واقعات، تابعین اور بزرگان اعظام کے بھی احوال درج فرماتی ہیں. اس کا مطالعہ بہت مفید ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، بارہا آپ نے سنی ہوگی، اور رمضان کے تعلق سے قرآن کی چند آیات ہیں اور احادیث ہیں. کیونکہ رمضان کا مہینہ یا جو آیتیں آئی ہیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، یہ صرف پڑھنے اور سننے کے لیے نہیں تھی، استعمال مقصد ہے. باتوں پر غور کریں گے تو سالوں سے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم نے اور آپ نے، رمضان کے تعلق سے باتیں ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن جب کام کو دیکھا جائے گا تو ابھی ایک بہت بڑا میدان ہمارے سامنے ہے جس میں ہمیں کام کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو اس میں لگانے کی، اس میں تھکانے کی ضرورت ہے. بہت کام باقی ہے. سننے سنانے کے لیے باتیں تو بہت ہو چکی ہیں، کام بہت ہے ہمارے پاس. تو قرآن کریم کی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندو. بڑے پیار بھرے انداز میں فرمایا: کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. پھر تسلی کے لیے فرمایا تھا کما کتب علی الذین من قبلکم، جو پہلی امتیں گزر چکی ہیں وہ بھی روزے رکھتی تھی، ان پر بھی فرض تھے روزے. اس کے بعد روزے کا جو منشا ہے، منشا مقصد کو فرمایا گیا لعلکم تتقون. یہ ہے گرہ لگا کر کے مضبوطی سے پکڑنے کی چیز کہ روزے کا یا رمضان کا جو منشا اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس منشے کو سامنے رکھ کر کے جب ہم رمضان کو استعمال کریں گے، اپنے کو لگائیں گے، پھر ہم کامیاب ہو گئے ورنہ ناکام ہو گئے.
حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا روزہ ہے جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور چند گھنٹوں کے لیے، اس وقت میں تقریباً 15 گھنٹے کا روزہ ہے ہمارا، سال میں ایک مہینے کے لیے چند گھنٹوں کے لیے چھوٹا سا روزہ آتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ بڑے روزے کی مشق ہے۔ کا بڑا روزہ کیا ہے؟ حضرت فرمایا کہ بلوغ سے لے کر کے موت تک کی پوری زندگی اسی طرح گزرے جیسا کہ اللہ کی نبی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کا یہ بڑا روزہ اس کی مشق ہے۔ حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ رمضان چند سلبی کاموں کا نام نہیں ہے، یعنی چند چیزوں سے رک جانے کا نام رمضان یا روزہ نہیں ہے، کچھ اس میں ایجابی امور بھی ہیں، جیسے کھانا پینا اور اپنی شہوانیت کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ اسی طرح کچھ کام ہے جنہیں کرنا بھی ہے روزے کے اندر، ورنہ روزے کی ظاہری شکل ہوگی، اس کی حقیقت ختم ہو گئی ہوگی، روزے کا جسم ہوگا اس کی روح ختم ہو جائے گی۔ ظاہری جو چیزیں پائی گئی ہیں، مفتی سے پوچھیں گے کہ صبح سے شام تک اس نے کھایا پیا نہیں ہے، اور روزہ توڑنے والی کوئی ایسی چیز جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اس کا اعتقاد نہیں کیا، مفتی کہہ دے گا اس کا روزہ ہو گیا، لیکن روزے کا جو منشا کی روحانیت ہے وہ آنی چاہیے۔ ہمارے دعوت کی لائن کے جو حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ دعوت میں جو 6 امور ہیں، دوسرا نمبر نماز کا ہے، بتاتا ہے کہ نماز سے کیا چاہا جا رہا ہے، اسی طرح روزے سے بھی کچھ چاہا جا رہا ہے۔ نماز سے کیا چاہتے ہیں؟ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، جیسے ہم نماز میں اللہ کے ایک ایک حکم کی پابندی کرتے ہیں، مکروہات سے بھی بچتے ہیں، اسی طرح ساری زندگی کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں ہم اللہ کے احکام کی پابندی کرنے لگ جائیں، نماز سے کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو نماز جس کو ہم نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا تھا، ہماری وہی نماز ہی ٹوٹی پھوٹی ہے، اسی پر بنیاد رکھتی، ویسی زندگی ہماری چل رہی ماشاءاللہ۔ جو نماز جس نماز کی ہم دعوت دے رہے ہیں، پھر جس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے اثرات مرتب ہو گئے۔ لہٰذا پہلی ضرورت، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی اصلاح کی جائے۔ اللہ معاف فرمائے، نماز کے معاملے میں بھی اس طریقے سے نماز کی پابندیوں میں بڑی غفلت پائی جاتی ہے، اسی طرح نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے میں بھی بہت غفلت ہے۔ اچھا پڑھا لکھا طبقہ وہ نماز کے اس بات سے غافل ہے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، اس پر تو وہ تیار ہے کہ نماز پڑھنی ہے، فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اور نماز چھوڑنا ایک گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن نماز اچھے طریقے سے پڑھنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی تھی، اس سے ہم فارغ ہو چکے ہیں، پھر اسی نماز پر ہم نے زندگی کو رکھ دیا کہ جیسے نماز ہوگی ویسے زندگی ہونی چاہیے۔ تو نماز کی اصلاح ضروری ہے، اور نماز سے مسائل پوچھتے ہیں، لیکن نماز کیسے پڑھی جائے یہ پوچھنے والے بہت کم ہیں، ملتے نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سے نماز میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ نماز ہوئی نہیں ہوئی، امام صاحب نے کہہ دیا، مفتی صاحب نے کہہ دیا، ہو گئی ہے، مکروہ ہو گئی ہے، سجدہ سوالی میں کچھ بھی بتا دیں، لیکن ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ، ہمارا قیام یہ صحیح ہے کہ نہیں یہ نہیں پوچھتے، وہ سب ضرورت ہے بات کی۔ تو نماز جتنا سنت نبوی کے مطابق ہوگی اتنے اس اندر روحانیت پیدا ہوگی، جتنا اس سے ہٹی چلی جائے گی اتنا اس کی روحانیت ختم ہونے چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے روزے کی ایک روح ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اگر اس مقصد کو چھوڑ دیا گیا تو روزہ بے جان ہو جائے گا۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے؟ کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر دیے گئے، تو ایک مہینے کا مکمل روزہ رکھنے کے بعد اب اس کے اثرات کو دیکھنا ہے۔ ہمارا ایک بھائی چلا لگا کر کے آیا، بہت شاندار طریقے سے لگا کر کے آیا ہے، اس کا چلا کامیاب ہے، آنے کے بعد اس کے احوال کیسے ہیں فیصلہ اب ہوگا۔ آنے کے بعد بھائی فلانی جگہ پر فلانی روش پر ہے، تو اس کا چلا تو کامیاب رہا، یہ خود ناکام ہو گیا۔ 40 دن تو پورے کر لیے نا، چلا لگ گیا، صنعت مل گئی اس کی، لیکن یہ خود کامیاب نہیں ہوا، یہ ناکام ہو گیا۔ اسی طریقے سے 30 دن کی محنت، 30 دن کی مشقت، 30 دن کا مجاہدے کے بعد اب تو ہوگی ہماری، اب ہماری پہچان کی جائے گی، اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ یہ جو تقویٰ کی صفت
یا روحانیت آئی کہ نہیں آئی ہے؟ یہ گزشتہ جو رمضان گزرے ہیں خوب دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ شوال کا چاند نظر آتے ہی مسجدیں رونا شروع کر دیتی ہیں. ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس خاص دن میں جس دن رمضان ختم ہوگا مغرب میں جو مغرب آتی ہے وہ رمضان کی نہیں جو شوال کی ہوتی ہے. مغرب میں تو کچھ عشاء سے بھی لوگ غائب ہو جاتے ہیں. بس یہ اوقات ہے, اوقات کہنے کی بات تو نہیں, لیکن یہ اوقات ہے ہماری حیثیت بن چکی ہے کہ ایک مہینے کے بعد جو اثرات جس پر سارا مدار رکھا گیا تھا وہ یوں ہی اٹھا کے پھینک دیا جائے گا. جو حضرت نے فرمایا ہے کہ ساری زندگی ایک روزہ ہے, اس کی مشق ہے, یہ اس کی ترتیب ہے. وہ ترتیب کیا ہے وہ ہم کو جانتے ہیں. اس لیے جب ہم رمضان کا استعمال کریں 30 دن اس نسخے کو ہم نے استعمال کیا, 30 دن کے بعد دیکھیں گے یہ اثر کرتا بھی ہے کہ نہیں. مقصد تو روحانیت ہے, اور اگر مقصد 30 دن لگانا تھا تو 30 دن تو لگ گئے, لیکن ہم ناکام ہو گئے, کچھ نہیں آیا. یہ رمضان کا سائبان آیا, رمضان کی بدری ہوئی اور بارش بھی ہوئی, لیکن جو زرخیز زمین تھی, جو نرم زمین تھی, اس نے پانی کو سمو لیا ہے, پانی کو جذب کر لیا ہے, اس میں سبزہ اگایا ہے, وہ کامیاب ہو گئی ہے. اور جو بنجر زمین تھی یا پتھریلی زمین تھی, پانی آیا اور چلا گیا, کسی کام نہیں لگی, بس ہم کو بنتے جا رہے ہیں. اس لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. تو روحانیت کوئی چیز ہے, میں یہ بتا رہا ہوں. اور روحانیت کا عجیب معاملہ ہے کہ پیٹ کو جتنا بھریں گے جسم موٹا ہوگا, اور جتنا خالی کریں گے روح موٹی ہوگی, روح طاقتور ہوگی. معاملہ بالکل متضاد ہے ایک دوسرے کے خلاف. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزے کے آداب میں کہ افطار کے وقت میں روزے میں اتنا احتیاط کرو کہ حلال چیز کو بھی بڑی احتیاط کے بعد استعمال کرو. حالات میں بھی جو زیادہ حلال ہوگا اس کا استعمال کرو روزہ, ورنہ پورے دن کی محنت ضائع ہو جائے گی. پھر فرماتے ہیں آگے کہ اور پیٹ کو زیادہ نہ بھرو کہ دن بھر بھوکا رہنے میں جو فائدہ حاصل ہوا تھا وہ ایک لمحے کے اندر ختم ہو جائے. پورے مہینے بھوکا رکھنا اپنے آپ کو. شاید بھی یہی لکھ رہے ہیں شاید رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم سحری خوب اس نیت سے کھاتے ہیں کہ شام تک کچھ کھانا نہیں ہے, اور شام کو اس نیت سے کھاتے ہیں کہ پورے دن ہم بھوکے تھے. فرماتے ہیں کہ اتنا نہ کھاؤ کہ پورے دن کا جو فائدہ حاصل ہوا تھا وہ تھوڑی دیر کے اندر ختم ہو جائے, ضائع ہو کے رہ جائے. پھر آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پیٹ سے زیادہ کوئی چیز ناپسند نہیں ہے جس کو گلے تک بھر دیا جائے. جو چیز بھی دنیا میں بھری جاتی ہے اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسند وہ پیٹ ہے جس کو بالکل گلے تک بھر دیا جائے. کیونکہ یہ منشا ہی نہیں نا, منشا تو روحانیت ہے. یہ جسم تو دنیا سے مٹی سے بنا ہے, یہی مٹی اس کی غذا ہے, پھر مرنے کے بعد اس مٹی میں خود اس کو چلے جانا. روح ہماری پہلے میں تھی عالم ارواح میں نہیں تھی, پھر ہمارے پیٹ میں روح ڈالی گئی, اس کے بعد پھر ہماری روح جہاں جا کر کے علیین اور اعلیٰ مقام یا اسفل میں اس کو لے جا کر کے ڈال دیا جائے گا. تو روحانیت ہوتی کیا ہے, وہ بھوکا رہنے سے حاصل ہوتی ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے میں حضرت سے مناظرے کی بات طے ہوئی تھی. ایک ہندو پنڈت تھا دیانند سرسوتی, اس نے چیلنج کیا تھا کہ مذہب اسلام یہ غلط ہے, جو خرافات پر مبنی ہیں, اور حضرت کو مناظرے کی دعوت دی تھی. حضرت تیار ہو گئے. جب وہ تاریخ آئی تھی مناظرے کی جس دن بات ہونی تھی, تو حضرت نے اپنے ایک خادم کو بھیجا کہ جاؤ دیانند سرسوتی کے پاس, اس سے مل کر کے اس کے حالات کا جائزہ لے کر جاؤ. کس قدر آمد کا ہے, کس معراج کا ہے, کیسا ہے, کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے, تمام احوال کا جائزہ لو, آ کر کے ہمیں بتاؤ. خادم گیا روڑکی ایک جگہ ہے دیوبند کے پاس, وہاں پر گیا, دیانند سرسوتی کو دیکھا. کچھ دیر رکنے کے بعد جب وہ پہنچا تو وہ اس کے کھانے کا وقت ہو گیا. وہ خادم کہتا ہے کہ تقریباً 10 آدمی کا کھانا لایا گیا, وہ ایک اکیلا بندہ کھا گیا. جو کچھ دیکھا تھا, دیکھنے کے بعد وہ صاحب آئے اور حضرت کی خدمت میں آ کر کے بیان کرتے ہیں کہ حضرت جو کچھ دیکھا تھا وہ تو بات چھوڑ دیجیے, ایک عجیب بات مجھے نظر آئی, میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ ایک بندہ 10 آدمیوں کا کھانا اکیلے کھا گیا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ میں کھانے پر مناظرہ کروں گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی غذا تو بہت تھوڑی ہے. اگر وہ ظالم کہتے ہیں کہ میں کھانے میں مناظرہ کروں گا, پھر آپ کیا کریں گے؟ میں تو آپ کو دیکھتا ہوں تھوڑا سا کھانا ہے.
آپ نے فرمایا کہ اس سے بات کریں گے، مسجد کا ایک سلیقہ ہوتا ہے نا، یوں تھوڑی دیر کھانا کھانے لگ جائیں گے. تو خادم کہتا ہے اس میں کیا بات ہوگی، کیسے بات کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس سے پوچھوں گا کہ کھانا کھانا یہ جانوروں کی صفت ہے یا ملائکہ کی فرشتوں کی؟ ایسی بات ہے کہ جانوروں کا کام صرف پیدا ہونے کے بعد کھانا اور مر جانا، وہی کام ہے ان کے پاس. نہ ان کے پاس کوئی عمل ہے، نہ آخرت میں کوئی حساب و کتاب ہے ان کے پاس. اس کے مقابلے میں ایک مخلوق ہے فرشتوں کی، انہیں کھانے پینے اور دنیاوی ضرورتوں سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کا کام صرف روحانیت ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہے، یا اللہ کی تصویر و تحریر میں لگے ہوئے ہیں، کوئی قیام کی حالت میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے کے اندر. کھانے پینے سے پاک ہے بالکل. تو بات یہی آئے گی کہ کھانا پینا یہ جانوروں کی صفت ہے، اور بھوکا رہنا اور نہ کھانا یہ ملائکہ کی صفت ہے. مناظرہ کرنا ہو تو بھوکا رہنے میں کرنا ہوتا ہے، ہم جانور تو نہیں بن سکتے. یہ تمہیں مبارک ہو. پھر خادم پوچھے کہ حضرت اگر اس پر وہ تیار ہو گیا تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ کی تعریف کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کے ذات پر بھروسہ کر کے 15 دن بغیر کھائے کے رہ سکتے انشاءاللہ. یہ مجاہدات ہے، بزرگوں کی بات ہے، عام حالات میں ہم کو حاصل نہیں ہوں گی. آپ پڑھیں گے شکریہ فرماتے ہیں کہ اگر ہے رمضان میں ایک چائے پی رہے ہیں، شاعری میں کھجور، پھر پورے دن کا بھوکا رہنا، یہ معاملات جو محنت اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں، اتنا محنت کرتے ہیں کہ ہم صحت مند ہونے کے بعد نہیں کر سکتے. تو روحانیت کوئی چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کچھ کام کرنے پڑیں گے. میدان کتنا بڑا ہے، بہت عظیم ہے، بہت کام کی ضرورت ہے. پہلی بات قرآن کریم کی تلاوت رمضان میں بہت سخت ضرورت ہے ہماری. اور ایک بہار کا مہینہ ہے، ہر چھوٹا بڑا مرد عورت گھروں میں مسجدوں میں قرآن کریم کی تلاوت کا ایک بہت خوبصورت منظر ہے، بہت تلاوت ہوتی ہے. یہ کہا کوئی بڑی کہانی ہے کہ رمضان کے بعد 11 مہینے فارغ ہو جاتا ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے. لیکن رمضان اور قرآن کریم جس کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، یہ تعلق ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس میں بھی روحانیت غائب ہے. یہاں پر بھی قرآن کریم پڑھنا اور قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھنا بہت کام آتی ہے ہمارے یہاں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے امت کو کہ مدارس کی شکل میں انہوں نے ایک ترتیب بنا دی ہے کہ کم از کم مدارس سے گزرنے والے قرآن صحیح ترتیب پر ہیں، پڑھ رہے ہیں. یہ ہم کو جو سننے کو مل رہا ہے تراویح کے اندر یا ایسے بچوں کو پڑھانے والے جو حفاظ موجود ہیں، یہ امت پر بہت بڑا احسان ہے. یہ قرآن جس طریقے سے نازل ہوا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے امت کو قرآن کریم سکھلایا تھا، اسی ترتیب پر یہ علماء پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں، پر ان کی تعداد 5% سے زیادہ نہیں ہے. کچھ دعوت کی لائن سے ساتھی ہیں، انہوں نے قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کی ہے، ہماری دعوت کی ترتیب میں شامل ہے، لیکن جو مقام ہونا چاہیے تھا ابھی وہ اس کو نہیں ملا. میں سمجھتا ہوں کہ دعوت میں جانے کے بعد قرآن سیکھنے کی فکر بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور قرآن صحیح اور غیر صحیح کیسے ہوتا ہے اس کی سوجھ بوجھ آ جائے گی. ابھی صحیح ہونا مشکل ہے. آپ یہ تو بتا دیں کہ یہ ساتھ اچھا پڑھ رہا ہے، یہ کم اچھا پڑھ رہا ہے، اتنی سوجھ بوجھ تو آ سکتی ہے. لیکن قرآن جیسے پڑھنا ہے، جو اس کے باریکیاں ہیں، اس کی باریکیاں بہت مشکل مسئلہ ہے. دوسری زبانوں میں بالکل نہیں، بہت سے تعلیم ہے، ایک ایک تلفظ کے 3 حروف ہیں، اس کو اس طریقے سے پڑھو کہ تینوں کی شکلیں الگ ہو جائیں. اب دیکھیں گے بہت زیادہ حروف بھی نہیں، 29 حروف ہیں عربی زبان کے اندر، اور اتنی باریکیاں کہ دوسری زبانوں کا اس سے دور دور کا واسطہ نہیں. ہندی میں کا ہے، انگلش میں کے ہے، بس یا کیوں آ گیا ہندی میں، چھوٹا کا بڑا کا کے لیے ہندی میں کوئی لفظ نہیں. اسی طرح سا سین اور سواد، زا اور زاد اور زاد، ایک ایک تلفظ کے 3 حروف ہیں. ان سارے حروف کے ساتھ جب قرآن کو پڑھیں گے تو وہ فضائل، وہ انوار اور برکات جو حدیث کے اندر موجود ہیں صحابہ کرام کو حاصل کرتے تو حاصل ہوں. ورنہ جیسے ہمارا قرآن کریم تھی، ظاہر سی بات ہے کہ جو ہم پیش کریں گے اس کا بدلہ ملنا ہے نا. ہم قرآن اپنا پڑھیں گے، بدلہ قاری عبد الباسط صاحب کا ہمارے کھاتے میں نہیں آئے گا. جو ہم پڑھیں گے، جو آپ پڑھیں گے، وہ ہمارے کھاتے میں وہی آنا ہے. اس لیے یہ بھی ایک میدان ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے. اور رمضان میں 1 مہینے کو آتا ہے، تھوڑا سا پتہ لگائیں کہ اگر یہ پیاس محسوس ہو گئی، ضرورت محسوس ہو گئی، تو پھر یہی ضرورت محسوس کرنے والا غیر رمضان میں بھی اس کے پیچھے لگے گا، اپنی اصلاح کرے گا. بہت سے لوگ بڑی عمر ہونے کے بعد 40-50 سال کی عمر میں قرآن کریم سیکھتے پڑھتے پڑھاتے
تو اس سلسلے میں بھی بہت کام کی ضرورت ہے جہاں غفلت پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں جو احوال بیان کیے گئے اس میں فرمایا کان اجود الناس بالخیر من الريح المرسلہ، رمضان کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داد و دہش ہے، جو غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنے کا جو آپ کا معمول تھا، یوں تو پوری امت متفق ہے کہ پوری کائنات میں سخاوت کے معاملے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند ترین مقام پر ہے، اس سے اوپر کوئی چوٹی نہیں۔ صحابہ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کا سوال کیا اور آپ نے انکار کیا، ایسا ہوا ہی نہیں پوری زندگی۔ جس ہستی کی سخاوت کا یہ حال ہو، رمضان میں صحابہ فرماتا ہے کہ اس سخاوت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ جیسے تیز ہوا چلتی ہے آپ کی سخاوت اس طریقے سے ہو جایا کرتی تھی۔ اب اس احوال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو لے کر کے بھی ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اپنا جائزہ لے کر صرف ایک ہی چیز میرے کی زکوٰۃ کی رقم پر ہم منحصر ہو گئے۔ آپ اندازی بات ہے کہ پورے فضائل رمضان کی حدیث پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ سے کہیں تذکرہ نہیں اس نے، اور ہمارے یہاں پورا رمضان زکوٰۃ ہی کہ گھوم رہا ہے، اس سے آگے نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کام نہیں ہمارے لیے۔ کیا نبی کی ذات جو نمونہ ہے کہ یہی نمونہ ہے ہمارے لیے کہ پورے رمضان کے احادیث میں کہیں زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں، ہم زکوٰۃ لے کر کے گھوم رہے ہیں، زکوٰۃ کی بھی شکل میں فرض ہے زکوٰۃ دینا ہے، میں یہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس سے تھوڑا سا اور ہمت کریں، آگے بڑھے۔ اللہ کے نبی کی جو اوصاف ہے کچھ تو آئے ہمارے پاس، کوئی آیا زکوٰۃ ختم ہو گئی، اس 97% موجود ہے ہمارے پاس، صاحب اس کا شکریہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادتاً فاقہ کو اختیار فرمایا تھا، جو آیا صدقہ کر دیا، آیا صدقہ کر دیا، رات گزارنا نہیں تھا، جو کچھ آتا تھا صبح سے پہلے تقسیم کر دیا تھا۔ اس لیے وہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ شہر المواسات، غمخواری کا ہمدردی کا مہینہ ہے، تو غمخواری کم از کم زکوٰۃ سے تو نہیں لگتی، زکوٰۃ ایک فرض ہے، ہم کو کہیں نہ نہیں دیتے نا، اس سے جب آگے نکلیں گے غربت پروری کریں گے، اڑوس پڑوس کے جو بیوہ مسکین غریب لوگ ہیں تلاش کر کے ان کی عزت نفس کو سامنے رکھ کر کے کام کرنا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینے ہیں اگر ہم کو، تو اس بات کا خیال رکھنا کہ سامنے والے بندے کی جو عزت نفس ہے کہ اس کی اپنی حیثیت ہے معاشرے کے اندر، وہ مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ ہمارا کام بھی بن جائے، ہماری زکوٰۃ پیدا ہو جائے، یا جو ہم دینا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے، اور سامنے والے کی عزت بھی رہ جائے گی۔ وہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے اس کام کو کیسے کرنا ہے۔ سارے کام ہم دھندے کر رہے ہیں، یہ بھی ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں بھی بڑی کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادتیں مبارکہ تھی اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ کچھ اور بھی رقم ہم اس کے اندر۔ آخری بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے من تقرب فی بحسنۃ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواه، کہ جو بندہ رمضان میں کوئی ایک خیر نفلی کام کرے گا تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر ایک فرض ادا کرے گا تو 70 فرض کے برابر۔ تو اس حدیث کو پڑھتے پڑھتے سامنے گزر گئے ہیں اور دماغ یہ کہتا ہے کہ شاید نفل نماز فرض کے برابر ہے اور فرض 70 فرض کے برابر ہے۔ دماغ اس بات کو بالکل قبول کر چکا ہے، یہی بات گھوم کر کے آتی ہے کہ نفل نماز فرض کے برابر، فرض نماز 70 کے برابر، لیکن حدیث کے اس جملے میں، اس ٹکڑے میں نماز کا تذکرہ نہیں۔ وہ سارے امور جو سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کو صحیح نیت سے انجام دیں گے تو فرض کے برابر ثواب ملنا ہے، اور سارے فرائض، ماں باپ کی خدمت ہے، غریبوں کی دیکھ بھال ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، نمازوں کو پڑھنا ہے، سارے کے سارے فرائض جب ہم انجام دیں گے تو 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ معاملہ صرف نماز کا نہیں تھا، اس میں تو ہے کہ جو بھی کوئی اچھا کام کر کے اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا تو اس پہ بڑے ثواب مرتب ہوں گے۔ تو جب اس حدیث کو دیکھیں گے، اس کو پھیلا کر بہت بڑا گانا بنتا چلا جائے گا، کتنے کام ہمارے ذمہ کہ اگر ہم غیر رمضان میں انجام دیں گے تو پھر اس کی حیثیت نہیں رہ جاتی، بہت ثواب اس کا گھٹ کر کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے جتنے خیر کر سکتے ہو اس مبارک مہینے میں کر جاؤ، جمع کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان ناراض ہو کے چلا جائے۔ یہ مہمان آیا ہے
اس کا ہم شاندار استقبال بھی کریں اور صحیح طریقے سے اس کا استعمال بھی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تمام مسلمانوں کو رمضان کے جو حصے بچے ہوئے ہیں صحیح طریقے پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.